یہ فلسطینی بچے کے لیے لوری ہے۔ اچھا، کس قدر مزے کی بات یہ ہے کہ لوری ہم سکون کے لیے سناتے ہیں، سو جانے کے لیے سناتے ہیں، اور بہت مزے کی بات یہ ہے کہ لوری ہم اس کو محبت کا احساس دینے کے لیے سناتے ہیں، کہ یہ آواز جب تمہیں پرسکون محبت سے، یہ لمس محبت کا اعتبار کا ہے۔ مت رو بچے، رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگے، مت رو بچے، کچھ ہی پہلے تیرے ابا نے اپنے غم سے رخصت لی ہے۔ ہاں ہاں، مت رو بچے، تیرا بھائی اپنی خواب کی تتلی پیچھے دور کہیں پردیس گیا۔ مت رو بچے، تیری باجی کا ڈولا پرائے دیس گیا ہے۔ مت رو بچے، تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں۔ ابا نہ رہے، اماں کی آنکھ لگ جائے، بہن کا ڈولا چلا جائے، بھائی خواب کی تتلی کے پیچھے بھاگے، اور پھر سورج جو نہلایا جائے گا سو روشنی دفن کی جائے گی۔ میرے پیارے فیض صاحب، آپ بھی کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ مت رو بچے، تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں، چندرماں دفنا کے گئے ہیں۔ سورج ڈوب گیا، چاند طلوع نہیں ہوگا۔ مت رو بچے، امی ابا باجی بھائی چاند اور سورج، تو اگر روئے گا تو یہ سب اور بھی تجھ کو رلوائیں گے۔ اب اگلی تین جو یہ فیض صاحب کا کمال ہے کہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال کو لکھنے کے بعد اس قدر لطف کا مصرع لے کے آتے ہیں کہ کیا کہیے۔ تو مسکائے گا تو شاید سارے ایک دن بھیس بدل کر تجھ سے کھیلنے لوٹ آئیں۔ رہا کچھ نہیں امید کرنے کو، اور وہ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ امید کو مت چھوڑنا، امید چھوٹی تو شاید کچھ واپس نہ آئے، نہ چھوٹی تو سب کچھ واپس آئے۔ تو آج کی بات بھی یہی ہے، دل غمزدہ ہیں، اور زندگی میں حالات کہیں بھی ہیں، کسی جگہ بھی ہیں، سخت ہیں، پتھروں پہ چلنے کا راستہ ہے، پر کوئی بات نہیں، امید کے چراغ کو بجھنے مت دیجیے، آگے بڑھتے رہیے، چلتے رہیے، میں ہوں یا نہ ہوں، دنیا ضرور مسکرائے گی۔ اللہ میاں ایسا نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا کو ایک دفعہ مسکرانے ہی بھلا دیں، نہیں، نہیں۔ اور تازہ امید کا وطن میرا اور آپ کا احساس ہے، اس اس وطن کو مٹنے مت دیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔